کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آنے والے تمام سامعین اور قارئین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلے میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 43۔ مجھے خوف زدہ کرنے کی قطعی بھی ضرورت نہیں ہے، نروٹھے انداز میں کہتے اس نے احسن کے سینے پر ایک ہاتھ دے مارا تو اس نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ تم رویا مت کرو یار، یہاں بہت تکلیف دہ احساس اجاگر ہوتا ہے، یوں کہ لگتا ہے جیسے میرے دل کو کوئی کند چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو۔ کرب زدہ انداز میں گویا ہوتے اس نے پریزے کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تو پریزے نے ہلکا سا جھک کر اپنے شنگرفی لبوں کا پرتاثر لمس اس کی جو لائن پر ثبت کیا۔ پھر وہ ٹھہری نہیں تھی، وہ مسیحا بن کر اس کی مسیحائی کرنے لگی تھی۔ احسن کی آنکھیں بند تھیں، وہ بس پریزے کے محبت بھرے احساس کو محسوس کرتا گویا اپنا ہر غم بھولنے لگا تھا۔ تیرے لمس کی تاثر میری روح میں یوں اتر گئی، میرے درد سارے کہیں جا سوئے، میری تشنگی جیسے سمٹ گئی، دل کے صحرا میں جل تھل کا سما بن گیا، تیرا لمس سے اکثیر بنجر زمیں کو بھی سرسبز کر گیا، میری بے سکونی کو سکونی میسر آ گئی، میرے خزاں رسید غنچوں کو تو اپنی محبت سے مہکا گئی۔ اے میری محبت سن تو ذرا، جب سے تو میری زندگی میں آئی میں جینے لگا ہوں۔ افشاں کنول۔ چہرے پر جالی دار گھونگھٹ لیے وہ جنید الرانی کے قدیمی اور جدید طرز سے سجے ڈرائنگ روم میں سر جھکائے یوں بیٹھی تھی کہ گویا اس پر مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف اس کی ماں مطمئن سی بیٹھی تھی تو بائیں طرف پرجوش سی نینا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر خوشی کا بے پناہ تاثر عجب سی رونق لے آیا تھا۔ نینا نے پیچ کلر کا کامدار شرٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے وہ اپنے ادھ کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسا اشتیاق چھلکتا اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ کانوں میں بس جھمکیاں ہی پہنی تھیں اور سیدھے ہاتھ کی کلائی میں ایک اینٹیک اسٹائل گولڈ کی چوڑی تھی جسے وہ بار بار گھماتی تھی۔ یہ اس کے بابا کے آخری نشانی کے طور پر ہمیشہ ہی اس کے پاس رہتی تھی۔ اپنے بابا کے انتقال سے پہلے یہ آخری تحفہ تھا جو انہوں نے نینا کے برتھ ڈے پر اسے دیا تھا۔ اس کے لیے یہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر قیمتی تھا۔ لوگر کی نظریں غیر ارادی طور پر بار بار نینا کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کی توجہ کا مرکز جان کر جنید الرانی نے غیر محسوس طریقے سے اس کے شولڈر سے اپنا شولڈر ٹکرایا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ تم کب سے نظر باز ہو گئے؟ اس کے خفیف سے طنز پر وہ جھینک کر اپنے سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ میرا دل مجھے خوار کروانے کے در پہ ہے، عنقریب میری شرافت کا واقعی میں کباڑہ ہونے والا ہے۔ وہ اتنی آواز میں بڑبڑایا تھا کہ ساتھ بیٹھا جنید الرانی ہی اسے سن پایا تھا۔ ایک تو تیری عادت سے میں تنگ ہوں، ہمیشہ مکھی کی طرح بھن بھن کرتا رہتا ہے، وہ چڑھ کر کہتا سامنے کی جانب دیکھنے لگا جہاں مولوی صاحب بریرہ سے ایجاب قبول کروا رہے تھے۔ چارکول کلر کی پینٹ کوٹ میں وہ ایک شان سے صوفے پر بیٹھا کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بریرہ کے سجے سورے روپ کی جانب اٹھتیں، اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچا رہی تھیں۔ اس کا حسین چہرہ اس وقت گھونگھٹ کی بدولت کچھ دھندلا سا گیا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا تھا کہ وہ بلا کی حسین لگ رہی ہے۔ جب وہ سادگی میں بلا کی کشش رکھتی تھی تو اب تو وہ پور پور اس کے لیے ہی سجی تھی۔ اس بات کی سرشاری خمار بن کر اس کے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ اس کا نشہ گویا سر چھونے لگا تھا، لیکن ابھی اسے صبر کرنا تھا۔ بریرہ سے نکاح نامے پر دستخط لینے کے بعد مولوی صاحب اس کے پاس سے چلے آئے تھے۔ جنید الرانی اور بریرہ کا نکاح چند مخصوص لوگوں کی موجودگی میں پڑھا دیا گیا تھا۔ لوگر نے اسے سینے میں بھینچ کر پرخلوص انداز میں مبارکباد دی تو وہ خوبصورتی سے خفیف سا مسکرا دیا۔ لوگر کے علاوہ اس نے کسی کو حق نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے گلے لگے۔ باقی وہاں موجود ان چند لوگوں سے اس نے ہاتھ ملا کر مبارکباد وصول کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی بارودی ملازمین کی فوج نے کھانے پینے کا انتظام سنبھال لیے تھے۔ جنید الرانی کے والد اس کے لیے ٹھیک ٹھاک جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، وہ جو جدی پشتی رئیس تھے۔ اس نے اس نجی تقریب کی بھنک عطیہ الرانی کو بھی نہیں لگنے دی تھی، ویسے بھی وہ عطیہ الرانی پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے غصہ تھا۔ آنٹی آپ کھانے کو کچھ اور لیں؟ شائستگی سے پوچھے گئے سوال پر ان تینوں ماں بیٹیوں نے لوگر کی جانب ایک ساتھ دیکھا تھا۔ گرے ٹو پیس میں حسب معمول گریبان کے اوپری دو بٹن کھولے خوشبو میں بسا وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔
بریرہ نے تو اپنی آنکھیں واپس موڑ لی تھیں، جبکہ نینا کی نظریں گویا اس شہزادے کی اسی آن بان رکھنے والے انسان کے اوپر جم سی گئی تھیں، اور سیما بیگم نے اس اپنائیت بھرے انداز پر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں بیٹے، ملازم پہلے ہی اتنا کچھ ہمارے سامنے رکھ گئے ہیں، میں اتنا کہاں کھاتی ہوں۔ بریرہ کو بمشکل تھوڑا بہت کھلایا ہے، اور نینا تو پرہیزی کھاتی ہے، تو اس نے بس جوس پی لیا ہے۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، بس اپنی سادگی میں یہ باتیں بول رہی تھی، جس کے جواب میں لوگر کے چہرے پر خفسی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ سوری، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، میں ابھی نینا کے کھانے کے لیے کچھ پرہیزی بنواتا ہوں۔ وہ خجل سا ہوتا نینا پر ایک نظر ڈال کر ہٹاتا وہاں سے جانے لگا کہ نینا کی مترنم آواز نے گویا اس کے پاؤں زنجیر کیے تھے۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے جوس بھی کافی ہے۔ وہ اس خیال سے بول رہی تھی، خواہ مخواہ وہ اس کے لیے پریشان ہوتا تو اسے اچھا نہیں لگتا، حالانکہ دل اس کی اس قدر کیئر پر گویا خوشی سے چہک اٹھا تھا۔ آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے، سو پلیز، ویسے بھی آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کی خاطر مدارت کرنا فرض ہے ہمارا۔ شائستگی سے اس کا اعتراض رد کرتے لوگر نے اس کے دلکش سراپے کو نظروں میں بسایا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، جیسے وہ بامشکل وہاں پر بیٹھی ہو۔ لوگر پل میں اس کو لے کر فکر مند ہوا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بے ارادہ اس کے قریب چلا آیا تو اس کے لہجے کی حد سے زیادہ فکر محسوس کرتے بریرہ نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ کس خوشی میں اس کی بہن کے لیے پریشان ہو رہا تھا، یہ سوال صورت سے اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ بھابھی، آپ کو میں کمرے میں بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں، وہیں نینا کو بھی ساتھ ہی لے جائیے گا، خواہ مخواہ کہیں ان کی طبیعت ہی نہ بگڑ جائے۔ کھانے کو بھی میں ان کے لیے کمرے میں ہی لے آؤں گا، ابھی تو جنید اور اس کے دوست وغیرہ نے یہاں رہنا ہے۔ وہ دیکھ نینا کے زرد پڑتے چہرے کی جانب رہا تھا، لیکن بول وہ بریرہ سے رہا تھا، جبکہ لفظ بھابھی پر بریرہ کی دھڑکنوں کی رفتار نہ جانے کیوں مگر ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس عجیب سی کیفیت سے آزاد کیا اور اس بات میں سر ہلا کر اسے اپنا اندیہ اقرار میں دے ڈالا۔ سیما بیگم خود بھی اس کی طبیعت کے خیال سے پریشان سی اپنی جگہ سے اٹھ کر نینا کے پاس کھڑی ہوتی اور اس کا ہاتھ تھام گئی تھیں۔ لوگر نے ایک نظر مصروف نظر آتے جیٹی پر ڈالی اور ان تینوں کو اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم میں چلا آیا۔ گیسٹ روم چونکہ نیچے تھا تو نینا کو سیڑھیاں چڑھوانے کی پریشانی نہیں اٹھانی تھی۔ کشادہ اور خوبصورتی سے سجے گیسٹ روم کے آرام دہ بیڈ پر ایک طرف نینا نیند دراز ہو چکی تھی تو دوسری طرف بریرہ اس کے قریب بیٹھتی اپنا گھونگھٹ الٹ گئی۔ آج تم کافی چل پھر لی ہو، جس وجہ سے تمہیں تھکان ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتی بریرہ نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو اس کے تھکان زدہ چہرے پر پل میں شرارتی مسکان چھلکی تھی۔ یہ پپی جھپی اب جے بھائی کا حق ہے، آپ یوں سے بے دریغ نہیں لٹا سکتی۔ اس کے شوق بھرے لہجے کی چھیڑ چھاڑ پر بریرہ کا چہرہ پل میں سرخی مائل ہوا۔ نینا؟ اس نے تنبیہ انداز میں اس کا نام لیا تو وہ خاموش ہوتی فقط اپنی چمکدار آنکھوں کو گولائی میں گھما گئی۔ شکر تھا کہ انہیں چھوڑ کر لوگر واپس جا چکا تھا، ورنہ اس کے سامنے اسے کافی سب کی اٹھانی پڑ جاتی۔ بریرہ نے پلٹ کر دیکھا، سیما بیگم مغرب کی نماز کی نیت باندھ چکی تھیں۔ انہیں یہاں کبرڈ میں جائے نماز نہیں ملی تھی، اس لیے انہوں نے دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکال لی تھی۔ امی ہر حال میں پرسکون رہتی ہیں، کبھی کبھی مجھے ان پر رشک آتا ہے، میں ان کی طرح کیوں نہیں ہوں۔ انہیں رکوع میں جاتے دیکھ وہ حسرت آمیز لہجے میں بولتی ایک دم سے چونکی تھی، اور جب بریرہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے انہیں چوما تھا۔ آپ بھی تو ہر حالات کو بہادری سے فیس کرتی ہیں۔ رشک تو مجھے آپ دونوں پر بھی آتا ہے۔ امی کا سکون اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے سے ہے۔ انہیں یہ یقین ہمیشہ سے رہتا ہے کہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، اللہ اپنے بندے کو گننے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ وہ ایک در بند کر کے کئی در کھولتا ہے، اور آپ؟ نینا نے چمکتی آنکھوں سے بریرہ کے دل فریب روپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ یقین تو آپ کو بھی اسی واحد لا شریک پر ہے، جبھی تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی ہر مشکل کو فیس کر لیتی ہو۔ آپ بابا کے بعد ہمارے گھر کا مضبوط ستون ہو۔ آپ کو دیکھ مجھے اور امی کو جینے کی طاقت ملتی ہے۔ پتہ ہے آپ کی شادی سے امی اور میں کس قدر خوش ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں برج خلیفہ پر چڑھ کر اعلان کروں اور بتاؤں سب کو کہ میری آپ ہی کی شادی ہو گئی ہے، اور وہ دلہن بن کر بلا کی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے لفظ میں بریرہ کے لیے محبت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے کھنکدار لہجے سے لگایا جا سکتا تھا۔ بریرہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی روشن پیشانی چومی تو جواباً وہ خوبصورتی سے خود بھی مسکراتی تھی۔ ایک دن تم بھی اسی طرح دلہن بنو گی اور میں بھی یہی اعلان کر رہی ہوں گی۔ اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوتے وہ پیار اور لاڈ سے بولتی اسے جھیپنے پر مجبور کر گئی۔ بریرہ کے ان خوبصورت لفظوں نے اس کے دل کو گدگدایا تھا۔ اس کی نظروں میں اس پل چھم سے لوگر کا سراپا آن سمایا تو نینا نے گھبرا کر اپنی پلکوں کو جھپکی تھی۔ جتنی دیر میں سیما بیگم نے نماز مکمل کی اتنی دیر میں ملازمہ کھانے کی ٹرالی لیے وہاں آئی تھی، جس میں نینا کے پرہیزی کھانے کے علاوہ ان کے کھانے کے لیے بھی کافی کچھ تھا۔ بریرہ نے باہر تو خیر کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن یہاں اکیلے میں ان تینوں نے ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
رات گہری ہونے لگی تو سیما بیگم نے ان سے رخصت چاہی تھی۔ امی اتنی جلدی؟ بریرہ گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ میری بچی جلدی کہاں ہے؟ ویسے بھی نینا آج کی بھاگ دوڑ سے تھک چکی ہے، اس نے دوا کھا کر آرام بھی کرنا ہے، پھر کل سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے جا رہی ہے تو اس کی بھی تو تیاری کرنی ہوگی۔ سیما بیگم کے پیار سے پچکارنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن دل یہاں اکیلے رہ جانے کے خیال سے بے انتہا گھبرا رہا تھا، مگر وہ مزید اپنی امی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتی ان سے گلے ملنے لگی۔ سیما بیگم نے اسے گلے لگا کر اس کا سر چومتے اسے آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ آپی پریشان نہیں ہونا اور کل مجھ سے ملنے ہاسپٹل ضرور آنا، میں انتظار کروں گی۔ وہ نینا کے گلے لگ کر اس سے الگ ہوئی تو نینا نے بڑے بوڑھوں کی طرح سنجیدگی سے اسے تاکید کی، جس کے جواب میں اس کا گال لبوں سے چھو گئی۔ اپنا اور امی کا خیال رکھنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ ان لوگوں سے کبھی یوں دور نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب دور ہو رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ دل کسی بند ڈبے میں قید ہو رہا ہے۔ سیما بیگم پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر نینا کا ہاتھ پکڑے روم سے باہر نکلی تو وہ بے دم سی ہوتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ زندگی کا سفر بھی کتنا عجیب تھا، کہاں سے چلی تھی اور وہ کہاں پہنچی تھی۔ منزل لاپتہ تھی اور آگے کیا ہوگا وہ اس سے بھی انجان، بس اپنی زندگی پر بازی لگا گئی تھی۔ اب ہار ہوتی ہے جیت، اس بات کا فیصلہ بس اب وقت نے کرنا تھا۔ عطیہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ صبح سے یوں غائب ہو، جانتی بھی ہو کہ میں کس قدر پریشان رہی ہوں، اوپر سے ابراز نے کالز پر کالز کر کے میرا دماغ کھائے رکھا۔ مام گھر آئیں یا نہیں؟ مسز حمید انہیں دیکھتے ہی غصے میں بھڑک اٹھی تھیں۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی، لیکن وہ اب گھر لوٹی تھیں تو ان کے چہرے کے اطمینان نے انہیں مشتعل کیا تھا۔ وہ خود ان کے لیے ہلکان رہی اور ان کی لاپرواہی گویا عروج پر دیکھ وہ غصہ ہونے لگیں۔ ضروری ہے تمہارا ہر چھوٹی بڑی بات پر یوں پریشان ہونا؟ چل کیا کرو۔ ان کا گال نرمی سے تھپتھپا کر وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتی سٹنگ ایریا میں پڑے صوفے پر ڈھیر ہوئی تھیں۔ اپنے کمرے کی حالت بگاڑ کر اگر چل ہوا جاتا ہے تو اس طرح میں بھی چل ہونا چاہوں گی۔ عطیہ درانی کی جانب طنز کا تیر پھینک وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ چکی تھیں، جبکہ عطیہ درانی نے ان کے جلے کٹے لہجے پر چھوٹا سا قہقہ لگایا تو وہ ان کے خوشگوار موڈ کو بھانپ متجسس ہوئی تھیں۔ تمہارا یہ اطمینان بتاتا ہے کہ دشمن کو ڈھیر کرنے کی ترکیب سوچ لی ہے تم نے۔ آگے کو ہو کر بیٹھتی وہ کچھ پرجوش سی ہوئیں۔ اس پوری دنیا میں بس ایک میری دوست ہی مجھے پہچانتی ہے، ایسے ہی تو ہمارا سالوں کا ساتھ نہیں۔ عطیہ درانی کے اس اعتراف دوستانہ پر وہ گویا خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھیں، گردن میں جیسے اس پر سریا سا فٹ ہوا تھا۔ تمہیں علم تھا کہ میں ساحل سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن ایک تمہاری خاطر میں نے اس کا خیال اپنے دل سے نکال باہر کیا۔ اب اسی بات سے میری دوستی کا اندازہ لگا لو، میری پوری زندگی میں بس تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ان کی آنکھیں گھما کر ترنگ سے بولنے میں ایک اطراہٹ سی تھی۔ عطیہ درانی ایک پل کو ٹھہر کر ان کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھیں، لیکن عطیہ درانی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ تم میرے ہر ایک جرم کی ساتھی ہو، میں اگر جیل گئی تو یقیناً تم بھی میرے ساتھ ہی جیل کی چکی پیسو گی، ہم ساتھ ساتھ جو ہیں۔ اچانک ہی عطیہ درانی کے بات کرنے کا انداز بدلا تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا، جبکہ وہ دہل کر عطیہ درانی کے چہرے کو بغور دیکھنے لگیں، جن کے چہرے پر مذاق کی ہلکی سی رمق تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو جناب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔